صاحب آج کے پی میں پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک کرپشن کا ماحول بنا ہوا ہے, تو کرپشن کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا ہے, اور وہاں پر جو کیمپ لگایا گیا تھا عمران خان کی رہائی کے لیے اس کو بھی آگ لگا دی گئی ہے. اچھا, وہ بعد میں ہوا ہے. پیپلز پارٹی نے جو ہے نا وہ اس مبینہ کرپشن کے خلاف وہاں سکینڈل آ رہے ہیں, بڑا تاریخی سکینڈل آیا ہوا ہے, 40 ارب سے زائد روپے کا سکینڈل ہے, اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گرفتار انہوں نے کیے ہیں, اور کچھ سے جو ہے نا کروڑوں روپے برآمد بھی کیے ہیں. وہ ٹھیکیداروں سے اتنے رقم برآمد ہو گئی ہے. تو اس میں خود جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اس بات پہ راضی ہیں کہ اس میں تعاون کروں گا, اور جو کچھ بھی ہے یہ ان سے پہلے کی حکومت ہے. لیکن وہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور پی ٹی آئی کی حکومت چلی آ رہی 11-12 سال سے, اور بیچ میں ایک تھوڑا سا ایک عہد ہے جو بوری حکومت کا تھا. تو یہ ان کے دور میں ہی ہے, محمود خان کے دور میں خاص طور پہ یہ زیادہ اس میں یہ کرپشن ہوئی, تو بڑی کرپشن تھی. اب اس کے خلاف پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک بڑی پارٹی نے پی ٹی آئی کے خلاف پشاور میں چھوٹے چھوٹے مظاہرے اور چھوٹی چھوٹی ریلیاں اور ملازمین کی اور دیگر متاثرین کی وہ ہوتی رہتی ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی جو ہے نا کے پی میں کوئی احتجاج سامنے آیا, ورنہ پی ٹی آئی خود اپنے خلاف وفاق کے خلاف جو ہے نا وہ احتجاج پہ احتجاج کر رہی تھی. اب جب دیکھیں نا ایک احتجاج سامنے آیا, تو اب وہ بلاول بھٹو نے مذمت کرتے ہوئے یہ ٹھیک کہا ہے کہ یہ ایک کرپٹ اور نااہل حکومت ہے. ایک تو اس کا ہم تعاقب کریں گے, اور دوسرا ہمیں گولیوں سے یا لاٹھیوں سے یہ ڈرا نہیں سکتے. خیر پیپلز پارٹی یہ تو کر سکتی ہے. تیسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس حکومت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ جو کہتی ہے احتجاج ہمارا حق ہے, توڑ پھوڑ ہمارا حق ہے, مبینہ طور پہ گولیاں چلانا ہمارا حق ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک پارٹی ایک جمہوری اختیار استعمال کرتے ہوئے ایک پرامن احتجاج کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں پولیس والے کہ جی ریڈ زون کو کراس کیا تھا. ریڈ زون آپ کے لیے ریڈ زون ہے, اور باقیوں کے لیے کیا بلیک زون ہے, جو وفاق کا ریڈ زون جس میں آپ آنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں. تو بھئی آپ تو مزید احتیاط کریں. آپ کے لیے چونکہ آپ تو بالکل آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں, تو آپ اپنے خلاف کیوں نہیں ہونے دے رہے. اب یہ منتشر ہو گئے, جب ان پہ لاٹھی چارج وغیرہ ہوا تو جناب منتشر ہونے کے بعد دوبارہ اکٹھا ہونا شروع ہوئے. ظاہر آنسو گیس وغیرہ سے ایک بے حال ہو جاتے ہیں مظاہرین, تو وہ دوبارہ ذرا بحال ہوئے, واپس آئے, تو وہ جناب پی ٹی آئی کا جو وہ لگا ہوا تھا احتجاجی کیمپ, بھئی وہ کیمپ جائز ہے, یہ احتجاج جو ہے یہ ناجائز ہے. تو وہ وہاں کہیں ان کا ٹاکرا ہو گیا. ٹاکرے میں ان کی, چونکہ وہ ان کو تو وہ ایک آنکھ نہیں پاتے, نہ وہ ان کو نہ ان کو, تو وہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا, اور وہ پھر وہاں پہ یہ بعد ازاں یہ جو کیمپ وغیرہ کی توڑ پھوڑ ہے یہ پھر اس جھگڑے کے نتیجے میں ہوئی, اور وہ بھی اس لیے ہوئی کہ ہمیں آپ احتجاج نہیں کرنے دے رہے. وفاق پہ آپ کہتے ہیں ہمیں ریڈ زون بھی کراس کرنے دیں, ہمیں سپریم کورٹ کی دیواریں بھی پھلانگنے دیں, ہمیں جہاں پی ٹی وی بھی گھسنے دیں. وہ یہ ظاہر ہے لوگوں کو تو پتہ ہے, خاص طور پہ جو کارکن ہے نا, موٹیویٹڈ کارکن ہے. پیپلز پارٹی کا کارکن موٹیویٹڈ ہے, پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے, تو وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے, تو وہ اس سے ذرا غم و غصہ بڑھ گیا. تو وہ جناب اس پھر وہ توڑ پھوڑ میں جو ان کا کیمپ تھا وہ بھی تھوڑا برباد ہو گیا. لیکن وہ تو ٹھیک ہو جائے گا, لگ جائے گا, اس کا اختیار ہے, اس کا رائٹ ہے. اور جناب دوسری کوئی جماعت جو صحیح بات کر رہی ہے, آپ مانتے بھی ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے, وہ کون سا کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن جناب وزیر اعلیٰ نے کی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں یہ کرپشن ہے, اس کی تحقیقات کریں, اور نااہلی ہے, فلاں فلاں بے تحاشا مسائل ہیں, جن میں سے ایک ہی یہ سامنے آ رہی چیز. ابھی ان کا وہ منرل اینڈ مائنز بل اپنی جگہ پہ ایک وہ اس میں الگ کہانیاں جو ہے نا وہ بیچ میں پھنسی ہوئی ہیں, اور وہ رکا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزوں میں آپ تو بالکل آپ جو ہے نا ایک وہ پل صراط سے پہ چل رہے ہیں, چونکہ آپ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ آپ یہاں تو جو کر رہے ہیں وہ آپ وہاں بھی نہیں کر سکتے. پھر اگر آپ یہاں نہیں احتجاج کرنے دیتے تو آپ پھر یہ اپنا تضاد کیسے چھپائیں گے؟ اگر آپ اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتے کہ احتجاج کیا جائے تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ پھر آپ اس کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ آپ نے بھی غلط کیا ہے. تو اس لیے بڑی اچھی بات ہے کہ وہاں کے پی کے اندر بھی باقی جماعتیں بھی جو ہے نا ان کو بھی تھوڑا سا سانس ملا ہے, وہ بھی احتجاج پہ آئے. احتجاج تو کوئی ایسی بات نہیں, وہ پی ٹی آئی بھی کرے,
وہ پیپلز پارٹی کرے, وہ نون لیگ بھی کرے چاہے جہاں پہ, لیکن یہ والا عمل جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کے گلے پڑ رہا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے اور دوسروں کو بھی آپ روک رہے ہیں. سائی صاحب یہی بات اگر ہم آگے لے کر چلیں کہ کیا ایسی وجہ ہے یا کیا ایسی رکاوٹ ہے جو خان کو رہائی کی طرف نہیں لے کر آ رہی ہے؟ ایک گروپ ان کا ایسا ہے جو بات چیت کرنا چاہتا ہے, ایک گروپ ایسا ہے جو احتجاج کرنا چاہتا ہے, احتجاج کی کال بھی دیتے ہیں اور پھر خود ہی نہیں نکلتے ہیں. تو کیا رکاوٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پیش آ رہی ہے؟ بس وہ چونکہ ایک ظاہر بڑا معاملہ ہے, ایک تو عمران خان کی رہائی والا, اور دوسرا پی ٹی آئی چونکہ منتشر سی ہے اور وہ کسی قیادت کے بغیر ہے بظاہر, چونکہ وہاں ایک ہی نام ہے قائد کا اور وہ جیل میں ہیں, تو باقی جو قیادت ہے وہ ان کو خود وہ ڈمی قرار دیتے ہیں. وہ خود عمران خان کہتے ہیں کہ یہ کوئی کچھ نہیں ہوتے, میں ہی حتمی طور پہ جو بات کروں گا, مذاکرات کرنے ہیں, میں بتاؤں گا کسی سے ملنا ہے, میں بتاؤں گا کس سے کرنے ہیں, میں ان کو وہ انہوں نے بتا دیا کہ کس سے کرنے ہیں. وہ بھی تو دیکھیں نا کمال آدمی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جن کے پاس طاقت ہے میں ان سے بات کروں گا, یہ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے, یہ تو ڈمی سی حکومت ہے. لیکن ادھر ہی آپ کہتے ہیں کہ بات کرنی ہے اور وہیں پر آپ ان کو تنقید کا بھی نشانہ بناتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ بات بھی کریں گے تو وہیں پر ہی کریں گے, پھر آپ نے اپنے سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے, سوشل میڈیا سے بھی آپ نے جان نہیں چھڑانی ہے, پھر بات چیت کیسے ہوگی, مذاکرات کیسے ہوں گے؟ اسی لیے کنفیوز ہیں کہ جب تھوڑی سی وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بات کریں گے جی اسٹیبلشمنٹ سے, یہ خان صاحب نے کلیئر کہہ دیا, بار بار کہہ دیا, اتنا کہہ دیا کہ وہ میرا خیال ہے کہ اب وہ بظاہر یہ لگتا ہے, اس کو تنقید چاہے سمجھ لیں, اب بات کرنا بھی تو تنقید کرنا بھی بڑا وہ لگتا ہے کہ یار یہ ٹرولنگ شروع ہو جائے گی. سچ یہ ہے کہ عمران خان اب یہ چاہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا قبول کر لیں, اچھا میرے ساتھ بات کریں, میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں. وہ یہ میسج میں آپ کو بتاؤں 20 دفعہ دے چکے ہیں, ریکارڈ پر ہے, آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ میرے ساتھ بات کر لیں, میرے ساتھ کر لیں بات. وہ آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا. ان کی یہ بات جو ہے اس کو پھر وہ آتی ہے, پھر یہ جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں, یہ جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں, کی بورڈ واریئرز, یہ پھر ان کے ہاتھ وہ خود دیتے ہیں. اب اس کو وہ بیلنس کرتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اور یہ تو سیاست کی روح کے بھی خلاف ہے, جمہوریت کی روح کے بھی خلاف ہے کہ بھئی آپ جمہوری لوگوں سے بات نہیں کر رہے, آپ حکومتی لوگوں سے بات نہیں کر رہے, آپ یہ کیا کر, اس کو جب وہ بیلنس کرتے ہیں, بیلنس کرتے کرتے پھر وہاں پر دو گروپس بن جاتے ہیں. ایک وہی ہے جو یہی چاہتا ہے کہ بات ہو اور حکومتی زعماء سے بھی بات ہو, اور دوسرا وہ گروپ ہے جس کو اپنی ویورشپ چاہیے, اپنی فین فالوئنگ بڑھانی ہے, میڈیا پہ آنا ہے, ڈسکس ہونا ہے. ان میں علیمہ خان بھی ان میں شامل ہو گئی ہیں, یا انہوں نے جگہ لے لی ہے بشرا بی بی کی, جو بھی خلا تھا اس کو پور کر رہے ہیں, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ جو دو گروپس ہیں, یہ دو گروپس الگ الگ ہیں اور یہ منتشر ہیں, اور ان گروپس کے ساتھ یوٹیوبرز اور جناب یہ کی بورڈ واریئرز جو ہیں یہ بھی الگ الگ دو گروپس ہیں. یہ اب جو تضاد ہے نا جی, یہ نہ پی ٹی آئی سے کنٹرول ہو رہا, نہ پی ٹی آئی شاید یہ چاہتی بھی نہیں ہے. یہ بات کر کے پھر خان صاحب اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ اس کا ریسپانس کیا ہے, وہ ایک فلر چھوڑتے ہیں, وہ اس کا فیڈ بیک چیک کرتے ہیں. وہ فیڈ بیک جب ان کو لگتا ہے کہ میرا تو یہ بیانیہ نہیں بنا, یا یہ میں جو بات کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی مجھے جواب نہیں آیا, تو یہ تو مجھے کھا جائے گا, تو پھر جو ہے نا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات شروع ہو جاتی. یہ ہے مخمصہ پی ٹی آئی کا.